السلام علیکم پیارے بچوں، آج 7ویں جماعت کا 7واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ اس سبق کو نصاب میں شامل کرنے کا اگر مقصد دیکھا جائے تو اوپر دیکھیں تدریسی مقاصد جو کہ باکس میں دیے گئے ہیں۔ جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ ہے پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو سکیں، یعنی سبق کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں آپ ان سے واقفیت حاصل کر لیں گے۔ دوسرے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں، یعنی جتنے بھی ہمارے پاکستان کے صوبے ہیں ان کے بارے میں جو اہم معلومات ہیں وہ آپ جان سکیں گے، یعنی جتنی بھی اہم اور غیر اہم باتیں ہیں وہ آپ اس سبق سے جان جائیں گے کہ کون کون سے صوبے کس لحاظ سے جو ہے وہ اہم ہے، کیا اہمیت ہے ان کی، ان میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کون سے پھل کون سی سبزیاں جو ہیں وہ صوبے میں پائی جاتی ہیں، کس طرح کے لوگ لباس پہنتے ہیں، کون سا زبان استعمال کرتے ہیں، لباس کس طرح کا ہے، رہن سہن کس طرح سے آپ یہ جان سکیں اس سے۔ تیسرا ہے دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، یعنی آپ یہ سبق پڑھنے کے بعد جان جائیں گے کہ ہر صوبے کی جو ہے وہ اپنی اہمیت ہے، محاورے کی پہچان کر سکیں۔ اس سبق پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ محاورے کی پہچان کر سکیں گے۔ آئیے خاص الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ ہے فلک بوس۔ فلک بوس بہت اونچا، فلک بوس بہت اونچا۔ الامان والحفیظ اللہ کی پناہ میں، الامان والحفیظ اللہ کی پناہ میں۔ آثار قدیمہ پرانی عمارتیں، آثار قدیمہ پرانی عمارتیں۔ حلقہ بگوش فرما بردار، حلقہ بگوش فرما بردار۔ ملیہ میڑ تباہ و برباد، سیاح سیر کرنے والا، جفاکشی محنتی۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ نقشے کا معنی ہے بناوٹ، نقشے کا کیا معنی ہے بناوٹ۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل یعنی وسیلے کی جمع جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، سے مالا مال، بہت کثرت سے۔ مالا مال کا معنی ہے بہت کثرت سے۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین، سونا اگلتی یعنی بہت زیادہ پیداوار والی زمین، ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کی سونا اگلتی زمین میں ہر قسم کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سونا اگلتی کا ہے زیادہ پیداوار والی زمین۔ اس میں خوش ذائقہ، اچھے ذائقے والے پھلوں کے باغات، یعنی باغ کی جمع ہے، اس میں خوش ذائقہ پھلوں کے باغات بھی ہیں۔ اس کے سینے پر یعنی چھاتی پر بہنے والے دریا ہمارے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ سیراب کا معنی ہے پانی سے بھرا ہوا، سیراب کا معنی ہے پانی سے بھرا ہوا۔ اس میں فلک بوس آسمان کو چومنے والی، فلک بوس آسمان کو چومنے والی پہاڑی چوٹیاں بھی ہیں۔ گیت گاتی آبشاریں اس کے حسن کو چار چاند لگاتی ہیں۔ چار چاند عزت میں اضافہ کرنا، چار چاند عزت بڑھانا، عزت میں اضافہ کر چار چاند لگا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو سمندر سے بھی نوازا ہے۔ نوازا یعنی عطا کیا، نوازا کا معنی ہے عطا کرنا۔ پاکستان کی سرزمین 4 صوبوں پر مشتمل ہے۔ ان صوبوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان شامل ہیں۔ پیارے بچوں، اب جو ہے وہ ہمارا ملک 5 صوبوں پر مشتمل ہے، 4 صوبے نہیں 5 ہے، گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہے۔ ہر صوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کوئی کسی صوبے کا رہنے والا ہو وہ پاکستان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اگلے پیرے کی طرف آئیں۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے، رقبے کا معنی ہے گھیری ہوئی زمین، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اس کا دارالحکومت یعنی حکومت کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوئٹہ ہے۔ اس صوبے کی آبادی گنجان ہے، گنجان یعنی زیادہ آبادی والا گنا۔ قریب 70 لاکھ لوگ اس صوبے میں آباد ہیں۔ بلوچستان کی سرحدیں پاکستان کے باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ یہاں بولی جانے والی بڑی بڑی زبانوں میں بلوچی، بریلوی اور پشتو شامل ہے۔ بلوچستان کے کچھ حصوں میں سندھی بھی بولی جاتی ہے۔ ہم پڑھے تھے صفحہ نمبر 34 پہ، صفحہ نمبر 35 پہ آ جائیں۔ بلوچستان کا زیادہ تر رقبہ بنجر، بنجر کا کہتے ہیں ناقابل کاشت زمین، پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سردیوں میں خوب سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے موسم میں درجہ حرارت خوب بڑھ جاتا ہے۔ سیبی یہاں کا گرم ترین مقام ہے۔ 26 مئی 2010 کو یہاں وہ گرمی پڑی کہ امان والحفیظ اللہ کی پناہ، امان الحفیظ اللہ کی پناہ، اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔
اس روز اس مقام کا درجہ حرارت 53 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کبھی کبھار زلزلے بھی آتے ہیں۔ 1935 میں آنے والے ایک شدید زلزلے سے کوٹا شہر بالکل ملیہ میٹ ہو گیا۔ ملیہ میٹ یعنی تباہ و برباد۔ اگلے پیرے کی طرف، بلوچستان کی سرزمین پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے مقبول۔ پاکستان کا 90% انگور یہاں پیدا ہوتا ہے۔ چیری اور بادام بہت وافر مقدار میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پیدا ہونے والے دیگر پھلوں میں خوبانی، آڑو، انار، سیب اور کھجور شامل ہیں۔ یہ صوبہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ معدنی وسائل زمین سے نکالی گئی چیزیں جو سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ بندرگاہ کا معنی ہے بحری جہازوں کے ٹھہرنے کی جگہ۔ اگلے پیرے کی طرف، اس صوبے کو یہ اعزاز کا معنی اہمیت بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام کہتے یوم کی جمع یعنی دن، اسی صوبے کے ایک صحت بخش مقام زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے معنی قمیض اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج یعنی رسم۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانی اور آپ کے معنی پانی کی ہے۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں یعنی حدود بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے زمانوں سے یہاں صاحب دراز علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ علم و ثقافت یعنی رسم و رواج اور مرکز محور۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 36 پہ آ جائیں۔ فیصل آباد کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، یعنی انگلینڈ کے ایک شہر کا نام ہے جو کارخانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں کپڑا بنانے کی صنعت ہے۔ کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی بنانے میں سیالکوٹ کا کوئی ثانی نہیں۔ ثانی یعنی ہمسر برابر۔ عظیم بڑا فلسفہ جاننے والا۔ علامہ محمد اقبال اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر آباد میں اعلیٰ قسم کے چاقو چھریاں بنائی جاتی ہیں۔ گجرات کی پہچان شناخت عمدہ اعلیٰ قسم کے فرنیچر کے ساتھ ساتھ پنکھا سازی کی صنعت بھی ہے، یعنی پنکھا بنانے کی فیکٹری۔ گوجرانوالہ میں بجلی سے چلنے والی اشیاء مثلا واشنگ مشین، پنکھے، روم کولر اور ہیٹر بنتے ہیں۔ چنیوٹ میں بنا ہوا فرنیچر اپنی مثال آپ ہے۔ مثال یعنی نمونہ۔ پنجاب کی زمین نہایت زرخیز ایسی زمین جس میں فصل بہت زیادہ اگانے کی صلاحیت ہو۔ یہاں بہترین نہری نظام موجود ہے۔ زمین کی زرخیزی کی وجہ سے یہاں فصلیں خوب اگتی ہیں۔ گندم، کپاس، گنا اور چاول یہاں پیدا ہونے والی مشہور فصلیں ہیں۔ چھانگا مانگا جنگل اپنی نوعیت قسم کے لحاظ سے دنیا میں انفرادیت الگ شناخت رکھتا ہے۔ یہ 1,25,010 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 12,510 یہ 12,510 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے خود اگایا گیا ہے۔ اگلے پیرے پہ آ جائیں۔ چولستان کے ریگستان صحرا بھی اسی صوبے میں ہے۔ یہاں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ پنجاب میں کوئلے کے بھی وافر ذخائر موجود ہیں، بہت زیادہ مقدار میں۔ ذخائر ذخیرہ کی جمع۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ساہیوال کے قریب ہڑپا سے ملنے والے آثار قدیمہ بھی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ آثار قدیمہ یعنی پرانی عمارتیں۔ سندھ کو مہران کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ سندھ کا لفظ سندھو سے نکلا ہے۔ سنسکرت میں سندھو دریا کو کہتے ہیں۔ دریا سندھ کی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔ یہاں کا دارالحکومت کراچی ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ بھی کراچی ہے۔ بانی قائد اعظم، بانی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح کا تعلق یعنی رشتہ کراچی سے ہے۔ ان کا مزار بھی کراچی میں ہے، مزار مقبرہ۔ اگلے پیرے پہ محمد بن قاسم نے 712 میں راجہ اظہر کو شکست دی یعنی ناکامی دی اور سندھ کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ
سے متاثر اثر قبول کرنا. متاثر کا معنی ہے اثر قبول کرنا. متاثر ہو کر غیر مسلموں کی ایک کثیر تعداد حلقہ بگوش یعنی فرما بردار اسلام ہو گئی. تاہم اب بھی سندھ میں ہندو قوم خاصی بڑی تعداد میں آباد ہے. سندھ کی آبادی کا 7.5% ہندو آبادی پر مشتمل ہے. سندھ میں بولی جانے والی بڑی زبان سندھی ہے. وادی سندھ کی تہذیب نہایت قدیم ہے. قدیم یعنی پرانی جدید. موئنجو داڑو سے ملنے والے سارے قدیم پرانی عمارتیں یہاں کے قدیم لوگوں کی فنی مہارت یعنی ہنر اور اعلیٰ معیار زندگی کا پتہ دیتے ہیں. صفحہ نمبر 37 پہ آ جائیں. ٹھٹھا کا قدیم پرانا تاریخی شہر اسی صوبے میں ہے. یہاں کی جامع مسجد اور منچھر جھیل بہت مشہور ہے. یہاں مکڑی کا قبرستان ہے. اسے دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار کیا جاتا ہے. صوبہ سندھ کا زیادہ تر رقبہ بنجر یعنی ناقابل کاشت زمین اور غیر آباد ہے. جہاں جہاں آبپاشی کے لیے پانی موجود ہے وہاں فصلیں ہوتی ہیں. یہاں آم کھجوروں اور کیلے کے باغات ہیں. سندھ میں بھی لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں. سندھ میں 3.5 کروڑ کے لگ بھگ تقریباً یعنی قریب لوگ آباد ہیں. یہاں کی سندھی ٹوپی اور اجرک یعنی اجرک مانی چادر خاص طور پر مشہور ہے. سندھ کے مشہور شہروں میں حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص اور لاڑکانہ شامل ہیں. خیبر پختونخوا کا پرانا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا. اس کا صوبائی دارالحکومت پشاور ہے. مردان، ڈیرہ اسماعیل خان، ایبٹ آباد، ہری پور اور بنو اسی صوبے کے مشہور شہر ہیں. یہاں زیادہ تر لوگ پشتو زبان بولتے ہیں. خیبر پختونخوا کے علاوہ مشرقی حصوں ہزارہ ڈویژن خاص طور پر ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہری پور میں ہند کو بولی جاتی ہے. آپ نے درہ خیبر کا نام تو سنا ہوگا. یہ بھی اسی صوبے میں ہے. افغانستان جانے کے لیے اس پہاڑی درے میں سے گزرنا پڑتا ہے. درے کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ. اس کی لمبائی 53 کلومیٹر ہے. یہ صوبہ اپنے قدرتی نظاروں کی فراوانی کثرت سے پایا جانا فراوانی کی وجہ سے بھی مشہور ہے. سوات اور کغان کی وادیوں کا فطری حسن یعنی قدرتی خوبصورتی دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. یہاں جھیل سیف الملوک اس قدر حسین و دلکش خوبصورت کہ انسان اس کے منظر کی جگہ میں کھو کر رہ جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے. دنیا بھر سے آنے والے سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے ان علاقوں کی سیر کرتے ہیں. سوات کی وادی اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ یعنی وہ ملک جہاں برف ہی برف ہے. پیج نمبر 38 پہ آ جائیں. سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی مہمان نوازی یعنی مہمان کی خدمت کرنا اور جفاکشی یعنی محنتی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں یعنی مشہور ہیں. یہاں گندم، مکئی، تمباکو کے علاوہ مختلف پھل بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے ہمارا تحت اللفظ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہم کریں گے اس کی ایکسرسائز یعنی مشق حل. اللہ حافظ.